کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تصور لاحق نہ ہو جائے جو اس کی شایان شان نہ. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز تسبیح کی ہے اللہ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع کے اوپر بیان کر رہی ہے. اور اس میں اتنا زور ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ساتوں آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے. کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں نہ لگے. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں. اس امت میں سے کچھ لوگ جو بیدار ہو جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، جو جاگ جائیں، جنہیں یاد آ جائے. مجھے بڑا پسند ہے یہ ہمدرد کے جو پرچے بچوں کے لیے خاص طور پر جو رسالہ نکلتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، بڑی اچھی اصطلاح، بڑی عام پہل ہے. خود جاگو اور جو جاگ جائے دوسروں کو جگائیں، بیدار کریں. جو جاگ گئے ہیں، جنہیں یہ ہوش آ گیا ہے میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں تو بحیثیت مجموعی اس امت کا فرد ہوں جو دنیا والوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی. میرے ذمے تو بڑا عظیم فریضہ ہے. وہ فریضہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سپرد کرتا رہا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جسے یہ ہوش آ جائے اب وہ دوسروں کو جگائے. جو جاگتے جائیں وہ ایک امت بن جائے، چھوٹی امت، جیسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست میں ریاست، پارٹی میں پارٹی. ایک بڑی امت ہے، 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں امت محمد ہے اس وقت دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوئے ہوئے ہیں. کس اعتبار سے سوئے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے سوئے ہوئے نہیں ہیں. ہر شخص اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہے، زور لگا رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. دین کے اعتبار سے سو گئے، بحیثیت امت محمد جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے سوئے. تو جو جاگ جائے وہ جاگے، آپس میں مل جل کر اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بنائے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت تو ایسی لازماً ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. اور نوٹ کیجئے آخری ٹکڑا اس آیت کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جان لو کہ صرف وہی ہوں گے فلاح پانے والے. یہ سوئے ہوئے فلاح نہیں پائے. جو جاگ جائیں گے اور جگائیں گے اور جو اپنے اس فرض منصبی کو ادا کریں گے، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صرف وہ ہوں گے فلاح پانے والے. اولئک هم المفلحون. آپ صدق کے دل سے دعا کیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پہلا تمہیدی مضمون میرا ختم ہوا. ذہن میں ٹانکتے جائیے. خلاصہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی غرض تاسیس یا شہادت علی اللہ کہیے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دوسرا مضمون ہے، اس کے لیے ذرا یہ الٹ لیجئے آخری صفحے پر، چونکہ یہ 2 ورقہ ہے، اس پر میں نے ایک بڑی محنت کر کے قرآن مجید کے 9 مقامات منتخب کیے. ایک مضمون کو واضح کرنا مقصود ہے. وہ مضمون کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھیے. بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بہت سے انتہائی نیک لوگ، انتہائی نیک نیت لوگ، پھر یہ کہ دین کے لیے حرکت بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ایک مغالطے میں مبتلا. وہ مغالطہ کیا ہے کہ صرف نیکی کی تلقین کفایت کرتی ہے، نہیں عن المنکر کی ضرورت نہیں. کسی برائی پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں. بھلائی کی تلقین کرو، جب بھلائی پھیلے گی خود بخود جو بدی ہے وہ رفع ہو جائے گا. بعض اعتبارات سے بات بڑی وزنی بات ہوتی ہے. تم روشنی پھیلاؤ، تاریکی خود بخود کافور ہو جائے گا. بھلائی کا پرچار کرو، بھلائی کو پھیلاؤ، بدی جو ہے خود بخود جو ہے وہ ملیا بیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس میں بہت سے نیک نیت نظر آ رہا ہے. ان کی نیت سے پر کوئی شک نہیں. پھر ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے، اس کے لیے جو محنت ہے وہ سب سے مسلم. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج آپ قرآن مجید کے 9 مقامات کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باہم لازم و ملزوم. میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ذیلی، باہم لازم و ملزوم، ایک گاڑی کے 2 پہیے یا ایک ہی تصویر کے 2 رخ. ایک پہیے پر تو گاڑی گھوم جاتی ہے، 2 پہیوں پر گاڑی آگے بڑھتی. ایک گاڑی کے 2 پہیے، اسی طریقے سے ایک تصویر کے 2 رخ، باہم لازم و ملزوم. اس کو چونکہ
بڑی اہمیت کے ساتھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے، تو میں نے یہ 9 مقامات قرآن مجید کے نکالے جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ دونوں لازم ہے، لازم و ملزوم۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید تو یہ 2 چیزیں بیان کر رہا ہے لیکن اصل میں تو ایک ہی چیز ضروری ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن پر طعن کیا ہے، اللہ کے کلام پر گویا کہ میں ایک یہ لفظ نکال رہا ہوں کہ شاید یہ صرف شاعری ہو رہی ہے، لفاظی ہو رہی ہے۔ قرآن ہر جگہ دونوں اصطلاحات کو لاتا۔ دیکھیے چونکہ وقت کم ہے، اب ذرا ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھیں۔ میں نے الحمدللہ شروع کیا اس اعتبار سے کہ شان باری تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں بیان کی، اور یہ آیت کو آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی اس لیے کہ ہر خطبہ جمعہ میں آپ یہ آیت سنتے ہیں۔ خطبہ ثانیہ جب ہوتا ہے جس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ آیت جو ہے اس پر خطبہ ختم ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال توازن پیدا کیا، حکم بھی دیا 3 باتوں کا، روکا بھی 3 باتوں۔ عجیب توازن ہے، ذرا غور کیجیے اس کے حسن توازن ہی میں سارا حسن ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اگر آپ نے توازن ڈسٹرب کر دیا اس میں حسن بات نہیں رہے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کا حق ادا کرتا ہے۔ میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا ہوں ان آیات کا، مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر رہے کہ امر اور نہی یہ دونوں ساتھ ساتھ، اور اس میں یہاں توازن اللہ نے اس درجے کیا ہے کہ 3 ہی چیزیں مقابل میں لایا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو بدیوں سے روکتا ہے، ورنہ اگر وہ فلسفہ درست ہوتا کہ محض نیکی کی تلقین سے بدی خود و خود کافور ہو جائے گی تو بدی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی اضافی طور پر ضرورت نہیں۔ آگے چلیے نمبر 2، تقاضائے فطرت و حکمت۔ یہاں میں نے سورہ لقمان کی آیت لی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا، نہ وہ نبی کے نہ کسی نبی کے امتی، سلیم العقل سلیم الفطرت انسان، حکیم اور دانا انسان۔ انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کے 2 رکوع میں جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو امر بنا دیا، اس لیے کہ ان کا ذکر جب تک قرآن ہے ان کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ قرآن رہے گا ان کا ذکر موجود رہے گا۔ یہ شان ہے اللہ نے اپنے اس بندے کی جو بڑھائی ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے تعین کے ساتھ یا تو رسولوں کا نام آتا ہے یا یہ کہ صحابہ میں سے حضرت زید کا ذکر خاص طور پر صحابہ جو ہے اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کس قدر خوش قسمت ہے اس کا نام قرآن میں آیا۔ فلما قضا زید وطرہا، تو یہ وطرہ منہا زید وطرہ یہ سورہ احزاب میں آیا تو لوگ رش کرتے تھے زید تمہارا نام قرآن میں آیا۔ ایسے ہی یہ ایک حکیم اور دانا انسان۔ اب ان کی اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا تقاضائے فطرت و حکمت۔ فطرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے۔ اب ان کی یہ آیت نوٹ کیجئے جو قرآن مجید میں ان کی بات نقل فرمائی گئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بچے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر صبر کر جو تجھ پر بیتے۔ دیکھیے بڑی پیاری بات، نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی، لوگ سن لیں گے مانے یا نہ مانے، بھلا کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی روزہ رکھا کرو، کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن اصل میں جب جوابی کارروائی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، جب آپ کسی بدی پر روکے اس وقت پھر ریزنٹمنٹ ہوتے، اس وقت پھر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی۔ چھوٹے سے بچے کو کہہ کر دیکھیے کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ سڑک ہے، کسی کا سر توڑ دو گے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو گے، لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے پھر آپ کا وہاں سے اپنی عزت کو سالم لے کر واپس چلا جانا آسان نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ کر دیکھیے کسی کو۔ اس لیے یا حضرت لقمان فرما رہے ہیں میرے بچے نماز کو قائم رکھ،
نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو آئے اسے جھیل، برداشت کر، صبر کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ یہی تو رب ہے سورۃ العصر میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق کی وصیت کر کے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو صبر کی بھی ضرورت ہے۔ تیسری چیز پر آئیے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا 30 راتوں کے لیے، پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں کی گئی، اور وہاں ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بہت غضبناک ہوئے، وہ تو آپ کے علم میں پورا واقعہ ہے۔ پھر سب سے بڑی توبہ ہوئی ہے تاریخ میں، 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں اس مرتد ہونے کی پاداش۔ ہر قبیلے میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تو جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو سوا، مرتد کی سزا اسلام میں قتل۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھی ہونے کے بعد، اور گائے کی پرست کی، یہ سارا جو ہے جس کو آج کی اصطلاح میں آپ فرض بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا فرض ہوا یہ اپنی پارٹی کا۔ اس کے بعد کوہ طور پر وہ 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر حاضر تھے۔ دعا کی پروردگار ہم سے خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے، اور ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے، وہ تو ہر شے کے ساتھ، رحمتی وسعت کل شیء۔ ایک میری خاص رحمت ہے جو میں نے لکھ دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس نبی امی کی جو شان بیان ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ہے یہ، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے میرے رسول نبی امی کی، جس کو وہ دیکھیں گے، موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی پیشین گوئیاں درج ہوں گی۔ اب وہ نبی جب آئیں گے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلا کام کیا ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث۔ نبی جب آئیں گے میرے نبی امی، میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریں گے؟ انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام۔ لیکن اس میں پہلی شے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی گاڑی کے دونوں پہیے لازم و ملزوم، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ نمبر 4، شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں درجہ بدرجہ سیڑھی اتر رہا ہوں۔ شان باری تعالیٰ سب سے اوپر، پھر وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کو انسانوں کی فطرت کو کہا گیا فطرت اللہ، اس لیے نمبر 2 پر اس کو لایا ہوں۔ نمبر 3 پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 پر صحابہ، درجہ بدرجہ نیچے اتر رہے ہیں۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں، اور ان کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے۔ یہ کانورس کا لفظ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی۔ ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے کہ اس کا عکس، تو اس کا بھی ایک عکس۔ منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے۔ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیں۔ یا میں ذرا ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیسا انتم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر؟ کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں تمہارا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے؟ صحابہ حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ ناقابل قیاس، ناقابل گمان بات۔ انہوں نے کہا اوا کائن ذالک یا رسول اللہ،
انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا ہے اللہ کے رسول کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا بل اشد من ذلک سیکون، تم اسی پر حیران ہو رہے ہو میرے صحابہ، اس سے بھی زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو جائے گا۔ اب وہ حیران ہوئے وہ کیا ہو؟ فرمایا تامرون بالمنکر فتنہون عن المعروف، وہ دور بھی آ جائے گا کہ تم منکر کا حکم دو گے اور بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو۔ یہ وہ شان ہے منافقین کی کیفیت۔ گویا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں یہ نفاق عام ہو جائے گا۔ آج آپ کا معاشرہ وہی، نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، بدی کے راستے کھلے ہیں، کشادہ ہے، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں۔ کوئی نوجوان ذرا داڑھی رکھ لے، تمام رشتے دار اعزاء قریب والدین وہ اس کے سر کو اس پر سوار ہو جائے گا۔ ذرا گھر میں کوئی شرعی پردہ کر کے نافذ کر کے دیکھیے، یونین آؤٹ کاسٹ آپ اپنے معاشرے سے نکال دیے جائیں، آپ بالکل آپ کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے عزیزوں سے کٹ جائے، کر کے دیکھیے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا بل اشد من ذلک سیکون، کہ میری امت پر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا روک دیں گے اور بدی سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، بلکہ اشد من ذلک سیکون، اور وہ کیا ہے؟ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جو کہ اس وقت منافقین کی ساتھ۔ آگے آئیے، یہ چھٹی آیت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں پہلے ہی، امت کا فرض منصبی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نمبر 7، دور زوال میں امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل کا نقطہ عروج، یہ 3 آیات جو یہاں درج ہیں۔ میں نے ایک تقریر کی تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں ایک مسجد میں آج سے 4 سال قبل، اس پر مفصل خطاب ان 3 آیات کی روشنی میں ایک لائحہ عمل کیا کرے اس حال میں، کس طریقے سے صورتحال تبدیل ہو۔ قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اس نے اس دور کے لیے بھی ہدایت دی ہے، بعد والے دور کے لیے بھی ہدایت دی۔ اس دور زوال میں اگر یہاں سے اب اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل درکار ہے تو بھی رجوع کیجئے قرآن کی طرف۔ قرآن مجید نے ان 3 آیات میں سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا ہے، جس میں آخری بات وہ ہے جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص تقویٰ اختیار کرے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مل جل کر بنیاد مرصوص بنو، قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور تیسرا نقطہ ضربہ سلام کیا ہے اس کا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی قائم ہونی چاہیے جو یہی 3 کام کرے اور کوئی کام نہ کرے۔ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ آج وہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، ہماری دینی جماعتیں بھی اپنے اصل ہدف سے ہٹ اس وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اس کے کرنے کے صرف 3 کام قرآن نے بتائے، خیر کی طرف دعوت، نیکی کا حکم، بدی سے روکو۔ یہ پاور پالیٹکس میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا، کبھی کسی کا پاسنگ بن جانا، کبھی کسی کا ضمیمہ بن جانا، ادھر سے ادھر جو سیاسی اعتبار سے لڑکتے رہے، یہ در حقیقت اپنے اصل ہدف سے ہٹ جانے کی بنا پر وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اپنے اصل ہدف سے، ہمارے یہ جو لائحہ عمل کا جو ہدف ہے اس سے ہٹ چکے۔ بہرحال اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ وہ جو میں نے تقریر کی تھی، وہ بھائی جمیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور عمر بھی دے، انہوں نے میری کتنی ہی تقریریں ہیں، بڑا مشقت طلب کام ہے یہ ٹیپ سے اتارنا، اور یہ کر رہے ہیں، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 15 برس ہو گئے انہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ میری بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو انہی کے ذریعے سے تو کتابی شکل میں آئی۔ اسی کراچی میں نے ایک تقریر کی تھی، اسی آیت کے حوالے سے جو ابھی سورہ اعراف کی ہم نے پڑھی ہے، اس میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کیا کریں گے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہمارے اس رسول نبی امی کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہ، پاک ہے تو اے رب ہمارا، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور کر رہے ہیں یہ ہے تخاطب، براہ راست مخاطب۔ یہ گویا کہ لب لباب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علامہ اقبال کے خطبے کا، دی میننگ آف پریئر ان اسلام۔ خطبات جو ہیں ان کے مشہور، ان میں غالباً یہ تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے کہ اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ دو ہی انائیں ہیں، ایک انائے کبیر اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ وہ انائے کبیر ہے، انائے مطلق ہے، میں، بہت بڑی میں، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا دی بگ آئی ایم۔ یہ بگ آئی ایم جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت ہے، اور میرے علم کی حد تک کوئی اور مقام نہیں ہے جس میں اس قدر جلال ہو۔ اللہ نے اس طور سے اپنی انانیت کبریٰ اور انانیت مطلقہ کا اظہار اس بلند آہنگ کے ساتھ کیا ہو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ وہ انائے کبیر اور یہ انائے صغیر، یہ انائے محدود، یہ چھوٹی سی ایک انا ہے، میں، یہ میں ہوں۔ آپ جب کہتے ہیں میں، بڑی محدود سی ایک انا، دی فائنائٹ ایگو، انائے محدود اور انفائنائٹ ایگو۔ اور صلاۃ اصل میں کیا ہے؟ اس چھوٹی انا کا بڑی انا کے سامنے آ کر، روبرو ہو کر، وہ جو کبھی ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، روبرو ہو کر خطاب۔ ایک ہے وہ صیغہ غائب میں تکرار، سبحان اللہ سبحان، وہ بھی بہت اہم ہے، اس کا اپنی جگہ پر فائدہ ہے، لیکن ہر شے کے درجے ہیں۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر آپ ان کے درجوں کا علیحدہ علیحدہ لحاظ نہیں کریں گے تو غلط رخ پر پڑ جائیں گے۔ تو یہ جو دو ذکر خطابی یا ذکر حضوری، نماز اصل میں اس کی بلند ترین، یہی وجہ ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا کی جس قدر تکرار یہاں پر ہے، آپ نے غور کیا اس میں خطاب ہے، یا پھر یہ کہ یہ کا کی اس طرح کی تکرار آپ کو دعائے قنوت میں ملے گی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ اب یہ جو ہے یہ در حقیقت خطاب کا اندازہ ہے کہ براہ راست۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے۔ اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، یہ ہے وہ۔ اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعا ہے۔ یہ ہے غیاب سے حضور کی طرف تدریجاً ارتقاء۔ یہی وجہ ہے، اب نوٹ کر لیجئے وہ چھوٹی سی حدیث، یہ بھولنی نہیں چاہیے، الصلاۃ معراج المومنین، اس لیے کہ مخاطب الہی براہ راست حضور کو جو حاصل ہوا وہ معراج میں ہوا، التحیات کا مکالمہ وہی ہوا، لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ باقی جو وحی ہوئی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی ہے، یا کوئی الہام ہوا ہے حضور کے قلب مبارک پر کوئی شے القاء کی گئی، تو وہ دوسری نوعیت کی وحی ہے۔ وہ جو مخاطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس دنیا ہی میں حاصل ہوا ہے، کوہ طور کی بلندیوں پر، یہی ان کی امتیازی شان ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ یہ براہ راست مخاطبہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب یہ آپ کو حاصل ہوا، اور حضور نے اسی لیے نماز کو معراج المومنین قرار دیا، اس لیے کہ اس میں وہی براہ راست مخاطبہ، مکالمہ اور وہی گفتگو ہے جو ہو رہی ہے۔ اس کے ضمن میں وہ حدیث، اب اس وقت شاید میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہو، لیکن وہ حدیث جو اس اعتبار سے حدیث قدسی ہے، اگرچہ بعد میں اس کے جو مزید تفصیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خود بیان کی ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ
حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی۔ اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی، تمجید کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے، اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں ہیں۔ پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گا۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد۔ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے، اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور پھر اس کے بعد وہ استدعا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے۔ اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے، اب میں نے گرانٹ کی وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی، ولعبدی ما سأل۔ یہ ہے اس کی تاثیر کار، بشرطے کے معاملہ کو شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی، تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانسبلٹی۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، یہ خطاب ہے، مخاطبہ ہے، مکالمہ، یہ ہے اصل نماز۔ اسی لیے اسی کو کہا گیا نماز۔ البتہ اب اس سے آگے بڑھیے، ذکر کی ایک اور شکل بھی ہے، اور وہ ذکر عملی۔ ایک تو ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک اعتبار سے تو ذکر غیابی ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ یہ ایک فکری لسانی ذکر ہے، ہم نے کہہ دیا۔ ایک ہے اسی کے ساتھ ایک عملی ڈیمانسٹریشن، جب یہ کہتا ہوا انسان سیدھا سجدے میں گرتا ہے تو در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کی تعمیل۔ لہذا نماز جہاں ذکر غیابی بھی ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات، جہاں الذکر کا حصہ بھی ہے، کچھ نہ کچھ قرآن آپ پڑھیں گے، پھر یہ کہ ذکر حضوری اور ذکر خطابی بھی ہے کہ آپ نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، قول و قرار کیا، استدعا کی۔ اس کے ساتھ ہی ذکر عملی بھی ہے کہ جھکنا، اللہ کی تعظیم میں انسان جھکتا ہے۔ آپ اپنے کسی بزرگ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو جھک کر سلام، تھوڑا سا جھکنا، زیادہ جھکنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا خط آتا ہے، یہ بھی طبیعت کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں فطرت میں جیسے شکر ہے ویسے ہی اس قدر تعظیم تو فطرت انسانی میں موجود ہے۔ آپ استاد کے سامنے آئیں گے تھوڑا سا خم کھائیں گے، آپ اپنے کسی بڑے بزرگ رشتہ دار کے سے ملیں گے تو تھوڑا سا خم لا محالہ ہو۔ یہ در حقیقت اس آپ کے فکر کی ایک عملی تعبیر، اس کا عملی مظہر ہے کہ آپ نے اس ہستی کی تعظیم کی ہے، اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کیا ہے۔ یہی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں پہلا درجہ ہے رکوع، جھکے، اللہ اکبر کہہ کر جھکے، اور اس کے بعد اس کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے
وہ سجدہ جس میں کہ انسان نے جب اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے، اگر یہ شعور کے ساتھ ہوا ہو تب میں بات کہہ رہا ہوں، تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے کامل دستبرداری اختیار کر کے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھا۔ یہ کیفیت ہے، اور چونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ در حقیقت انسان کی انانیت، میں، میری مرضی، میری خواہش، میری پسند، میری عقل، میری منطق، میرا چوائس، میرا اختیار، یہ سب چیزیں ہی تو در حقیقت جو ہمارے اندر ایک مضمر ہے شیطنت، اس شیطنت کا مظہر یہی تو ہے۔ جب اس کو انسان اپنے ہاتھوں اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، در حقیقت اسی لیے اس کو تعبیر کیا گیا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے میں، بشرطے کہ وہ سجدہ واقعی سجدہ۔ اس میں حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا وہ شعر بڑی صحیح تعبیر ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، یہ ہے اصل میں تعبیر، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر لگ گئے ہوں، اور 17 رکعتیں پوری نماز عشاء کی انسان نے ادا کی ہوں، گن گن